بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، واقعہ بیان کرنے سے پہلے آپ حضرات سے اپیل ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں، کیونکہ درود شریف کے فضائل سے ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ بخت نصر بادشاہ شروع میں بہت نیک بندہ تھا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کی اطاعت کرتا تھا۔ اتفاقاً اس نے ایک عورت سے نکاح کر لیا۔ اس عورت کے ہمراہ ایک لڑکی بہت حسین و جمیل تھی جو اس کے پہلے شوہر سے تھی۔ جب وہ لڑکی بالغ ہوئی تو بادشاہ اسے دیکھ کر اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اس کی ماں کو نکاح کا پیغام دیا۔ اس کی ماں بہت خوش ہوئی، مگر اسے یہ اندیشہ تھا کہ بادشاہ اللہ کے پیغمبروں کا فرمانبردار ہے اور یہ نکاح ان کی شریعت کے خلاف ہے۔ وہ بادشاہ کو اس کام کی اجازت نہیں دیں گے، اس لیے بادشاہ سے کہا تم اس کا مہر ادا نہ کر سکو گے۔ بادشاہ نے کہا کتنا مہر ہے اس کا؟ عورت نے کہا اس کا مہر تمہارے دونوں پیغمبروں کا سر ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ پیغمبر ہمارے دشمن نہیں، ہمارے خیر خواہ ہیں، ان کا بے گناہ قتل ایک عظیم جرم ہوگا۔ عورت نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں کر سکتے تو میری لڑکی کو بھول جاؤ۔ آخرکار بخت نصر نے اپنی نفسانی خواہش سے مجبور ہو کر فوج کو حکم دیا کہ دونوں پیغمبروں کے سر کاٹ کر لاؤ۔ حکم کے مطابق سپاہیوں نے جا کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بیت المقدس میں قتل کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہ دیکھ کر جنگل کی طرف بھاگ نکلے۔ بادشاہ کی فوج پیچھے آ رہی تھی اور شیطان فوج کی رہنمائی کر رہا تھا۔ زکریا علیہ السلام کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور انہوں نے ایک درخت سے التجا کی کہ مجھے پناہ دے۔ درخت پھٹ گیا اور اس کے اندر سما گئے اور درخت پھر بند ہو گیا، لیکن قدرے کپڑا باہر رہ گیا۔ فوج حیران ہوئی کہ کہاں غائب ہو گئے۔ شیطان نے پھر فوج کی مدد کی اور اس درخت تک لے گیا۔ فوج نے کہا اس میں سے کیسے نکالیں؟ پھر شیطان نے آری کی ترکیب بتائی کہ آری سے درخت کو اوپر سے چیر دیا جائے۔ چنانچہ درخت کو اوپر سے چیرنا شروع کر دیا۔ جب آری حضرت زکریا علیہ السلام کے سر تک پہنچی تو انہوں نے سسکی بھری اور ساتھ ہی حکم الہی نازل ہوا، تم نے غیر سے کیوں پناہ مانگی؟ اگر ہم سے مانگتے تو کیا ہم پناہ نہیں دے سکتے تھے؟ اب اس کا مزہ چکھو اور چپ چاپ آری چلنے دو، اگر اف کرو گے تو پیغمبری سے خارج کر دیے جاؤ گے۔ اور پھر سر سے پاؤں تک آری سے چیرا گیا، لیکن اف تک نہ کی۔ جب اللہ کے دو پیغمبر اس بے دردی سے قتل ہوئے تو اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ ایک بادشاہ اپنی خونخوار فوج لے کر بخت نصر کے شہر پر حملہ آور ہوا۔ بادشاہ سمیت ہزاروں لوگ قتل کیے گئے۔ ادھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون نہیں رکتا تھا، قبر خون سے بھر جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر حملہ آور فوج نے قسم کھائی کہ جب تک ان کا خون بند نہ ہوگا ہم قتال سے باز نہیں آئیں گے۔ چنانچہ بڑی تعداد میں لوگ قتل ہوئے۔ ایک شخص حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر پر آیا اور التجا کی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ظالم نہیں ہیں۔ دو خون کے بدلے ہزاروں قتل ہو چکے ہیں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون بند ہو گیا اور حملہ آور فوج نے بھی اپنے ہاتھ روک لیے۔ دوستوں، اس واقعے سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ انسان کو اپنے نفس کو قابو میں رکھنا چاہیے، کیونکہ برائیوں کی ابتدا نفس سے ہوتی ہے، جیسا کہ بخت نصر نے کیا۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں صرف اور صرف اللہ پاک سے مانگنا چاہیے، پھر چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ دوستوں، جب اللہ کے پیغمبروں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ غیر اللہ سے مدد یا کچھ اور مانگیں، تو سوچیں ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم کیوں پیروں، فقیروں اور جعلی عاملوں کے پاس جاتے ہیں؟ اس اللہ پاک سے کیوں نہیں مانگتے جو شہرک سے بھی قریب ہے؟ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ شکریہ۔